سنو تم ستارے ہو، تمہیں چمکنا ہے جہاں میں۔ مصنف ہے علی شیرازی۔ اس کتاب کی بہت زیادہ تعریف سننے کے بعد میں نے بھی اس کتاب کو بائی کیا، اور میں نے سوچا کہ میں جو لوگ اس کو پڑھ نہیں سکتے میں ان لوگوں کے لیے اس کو پڑھوں، اور شاید میرے پڑھنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کی زندگی بدل سکے، جیسا کہ اس کتاب کے مصنف کا کہنا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والے کی زندگی بدل جاتی ہے، اور اس کا پورے وہ یقین کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں۔ سنو تم ستارے ہو، یقین، عزم، مستقل مزاجی سے کامیابی تک کا سفر۔ مصنف علی شیرازی کی زندگی سے کچھ اسباق۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ آگے کتاب کا نام، مصنف کا نام۔ تیسرے پیج پہ اظہار تشکر۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بے پناہ حکمت اور دانائی کا بادشاہ ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس کی بے پناہ رحمت اور فضل کے بغیر میری ذات اور یہ کتاب کچھ بھی نہیں۔ یہ کتاب سراسر اللہ ہی کی توفیق کے باعث معرض وجود میں آ سکی ہے۔ اس کتاب میں موجود تمام تر خیر و بھلائی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی کوتاہی ہوئی وہ ہم انسانوں کے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اس کتاب کے لیے میں اپنے والدین اور تمام اہل خانہ کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے وہ ذہنی و قلبی سکون فراہم کیا کہ جس کے باعث میں لوگوں کی فلاح کے لیے کچھ تخلیقی باتیں سوچنے کے قابل ہو سکا۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام رشتہ داروں اور دوستوں کا جنہوں نے مجھے ہر اچھے برے وقت میں آگے بڑھنا سکھایا۔ میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھے سکھایا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اور زندہ دل ہے وہ لوگ جو محض اپنے لیے نہیں اپنے ملک و قوم کے لیے جیتے ہیں، بڑے خواب دیکھتے ہیں اور پھر ان خوابوں کو پانے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ میں لوگوں کی بے پناہ محبتوں اور کچھ تنقید آمیز جملوں پر بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے رکاوٹوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا سکھایا اور بتایا کہ اگر گرو گے تو نہیں، کامیابی ناممکن ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عائشہ رب نواز کا، جنہوں نے میرے خیالات کو الفاظ دیے اور ان الفاظ کو ترتیب دی کہ جس کی بدولت یہ کافش ایک کتاب کی صورت آج آپ سب کے سامنے ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس کتاب میں وہ برکت ڈال دے جو اپنے تمام قارئین کو ایک مثبت انسان، ایک ذمہ دار شہری، با اخلاق اور با کردار شخص، اور دنیا اور آخرت کی کامیاب زندگی کا خواب دیکھنے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے والا انسان بنا دے، آمین۔ نیکسٹ پیج پر ہے انتصاب۔ میرے والدین کے نام، جنہوں نے زندگی کے ہر قدم پر میری رہنمائی کی، مجھے نظم و ضبط کے ساتھ جینا سکھایا، مجھے بے لوث محبت اور خود اعتمادی سے نوازا۔ میں اپنے والدین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے انسانیت کا وہ درس دیا جس نے مجھے میری زندگی کے حقیقی مقصد سے روشناس کروایا۔ خدائے وحدہ لا شریک سے التماس ہے کہ وہ میرے والدین کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا کریں، آمین۔ سنو تم ستارے ہو، پیج نمبر 5۔ اس میں قاسم علی شاہ نے اس کتاب کے بارے میں اور اس کے مصنف کے بارے میں کچھ بتایا ہے، کچھ الفاظ بیان کیے ہیں جو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی۔ ہر زمانے میں اساتذہ مصنفین کا بنیادی مقصد دوسروں کو کامیابی کی روشن راہوں پر گامزن کرنا رہا ہے۔
لکھنے اور بولنے والے ہمیشہ کامیاب راہیں ہموار کرنے والوں میں سہر فہرست رہے ہیں۔ اسی مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے مصنف علی شیرازی صاحب نے اپنی کتاب سنو تم ستارے ہو کو ترتیب دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کامیابی کی تڑپ رکھنے والے نا امیدی سے امید کے چراغ جلائیں گے، اندھیروں سے روشنیوں کا سفر کریں گے، یقین، عزم اور مستقل مزاجی کے سبق سے اپنی کامیابی کے سفر کو سجائیں گے، ناکامی کو کامیابی کا زینہ بنائیں گے، اپنے کندھوں سے غیر ضروری بوجھ ہٹانے کے لیے خود احتسابی کا عمل دہرائیں گے، اپنے خوابوں سے خود شناسی کا سفر طے کریں گے، مقصد حیات سے اپنی سمت کا تعین کریں گے، مثبت سوچ اور اپنی صحت کے انتخاب سے کامیاب انداز زندگی اپنائیں گے۔ کامیابی ایک خوبصورت احساس اور بہترین انداز زندگی کا نام ہے۔ لوگ صرف اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ کامیابی کے اصل معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ دولت اور شہرت کو اپنی کامیابی سمجھنے والے اس دوڑ میں جیتنے اور دولت کے انبار لگانے کے بعد جب اپنے اندر جھانکتے ہیں تو خود میں ناکامی کا گہرا احساس پاتے ہیں۔ اسی ناکام احساس کی اصلاح کرنے کے لیے شیرازی صاحب نے اپنی کتاب سنو تم ستارے ہو میں کامیابی حاصل کرنے کے پروسیس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، جسے اپنا کر ہر شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ دو لفظوں کام اور یاب سے مل کر بننے والا لفظ کامیابی کا اصل معنی اپنے کام کو پا لینا ہے، یعنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے کام کی تلاش کرنے کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لیے جستجو کرتے رہنے کا نام ہے۔ کامیابی کسی ایک مقام پر پہنچ کر وہاں کھڑے رہنے کا نام نہیں، بلکہ بہترین انداز زندگی اپنا کر اس سفر پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی شیرازی صاحب کی دوسروں کو آسمان کا ستارہ بنانے اور کامیابی کے روشن راہوں پر گامزن رکھنے کے لیے کی جانے والی محنت اور کاوش قبول فرمائے، ان کے جذبہ خدمت کو سلامت رکھے اور اس عظیم مقصد میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ قاسم علی شاہ۔ اس کتاب کے پیج نمبر 7 پر سنو تم ستارے ہو ڈاکٹر نوید الحسن لاہور اس کتاب کے بارے میں اور مصنف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میں آج بھی یہ بات نہیں بھولا کہ ایک دفعہ انٹر کا ایک طالب علم میرے پاس آیا اور کوئی سوال پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے ڈرا یا ہیسیٹیشن کا شکار تھا۔ طالب علم انتہائی شریف، تابع دار، کم گو تھا۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ بے خوف ہو کر سوال پوچھیں، کیونکہ کوئی بھی سوال اچھا یا برا نہیں ہوتا جب تک اس کو اچھا یا برا نہ سمجھ لیا جائے۔ سوال تو زینہ ہوتا ہے کسی بلندی کی طرف راغب ہونے کے لیے، حتیٰ کہ سوال تو بس کنجی ہوتی ہے جس سے بڑی سی بڑی رکاوٹیں اور زنجیریں ٹوٹتی چلی جاتی ہیں۔ اب اس طالب علم نے مجھے سوال پوچھا جس کے معنی کوئی اخلاقی نوعیت کے نہیں تھے۔ یکدم میں حیران ہو کر رہ گیا اور طالب علم کی شرافت اور کم گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے بطور معلم دھیمے لہجے میں پوچھا کہ میں آپ کو اس کا مطلب تو بتاتا ہوں، لیکن آپ نے یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھا ہے؟ تو طالب علم نے جواب دیا
کہ ڈکشنری میں سے جواب نہیں ملا، اس کو کہتے ہیں جستجو۔ علی شیرازی کو اگر کسی بات نے اس مرتبہ پر پہنچایا ہے کہ وہ ایک استاد، موٹیویشنل اسپیکر، پریکٹیکل سوشل ورکر، انسان دوست، رحم دل انسان، ریسرچر اور نسلوں کی بھلائی چاہنے والا انسان ہے، تو ان سب کامیابیوں کی وجہ جستجو ہے۔ علی شیرازی کی کتاب مختلف جہتوں سے قابل تحسین ہے۔ اس کتاب میں ذکر کردہ واقعات کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک پریکٹیکل نمونہ ہے جن کو پڑھنے سے کم ہر نوجوان کے لیے ضمیر کی ندا آتی ہے کہ سنو تم ستارے ہو۔ یہ جملہ کہ everything is possible in this world شروع میں مبالغہ آرائی لگتا تھا، لیکن علی شیرازی جیسے ٹیلنٹڈ جوان آج بھی زندہ مثال ہے۔ بس جوش، تڑپ، احساس، جنون، وژڈم اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ جب یہ کوالٹیز انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ تنقید اور تعریف سے بالاتر علی شیرازی جیسا ملکوتی انسان بن جاتا ہے۔ قارئین یقین مانیں، درجے بالا کوالٹیز علی کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئیں۔ علی کی کاوشوں کی جھلک تمام قارئین کی یقیناً دلچسپی کا باعث بنے گی۔ ٹرانسجینڈرز اور ہراسمنٹ جن کو غیر اخلاقی موضوعات سمجھا جاتا ہے، علی شیرازی کی یوٹیوب ویڈیوز جب وائرل ہوئیں تو بہت سے کاملے جہلہ نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور جب مجھ سے علی نے پریشانی کا اظہار کیا تو میں ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ آوازِ صغا کم نہ کند رزق کدارا، کتوں کے بھونکنے کی آواز فقیروں کی روزی کو کم نہیں کرتی۔ کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلے چلتے رہتے ہیں۔ آخر میں ڈھیروں دعاؤں اور شفقت کے ساتھ عرض کرتا چلوں، بقول اقبال، چیتے کا جگر چاہے شاہین کا تجسس، دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تنگ۔ تجسس، تحقیق اور بے خوف سوال در سوال ایک طالب علم کو علی شیرازی بنا دیتے ہیں، اور صدا آتی ہے کہ علی شیرازی سنو تم ستارے ہو۔ ڈاکٹر نوید الحسن، لاہور۔ پیج نمبر 9، ظہیر عباس۔ سنو تم ستارے ہو علی شیرازی کی ایک بہترین کاوش ہے جو عام لوگوں کو ناکامی کے اندھیروں سے نکال کر کامیاب زندگی کی نوید سناتی ہے۔ یہ کتاب ایک روشنی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ناکامیوں کی اندھیر نگری میں کہیں کھو گئے ہیں۔ یہ کتاب ایک امید ہے اپنے مقصد حیات سے دور ناکام زندگی پر سمجھوتا کر لینے والوں کے لیے۔ یہ ایک نئی اور کامیاب زندگی کی نوید ہے۔ یہ لوگوں کو جہاں لوگوں کو بڑے خواب دیکھنا سکھاتی ہے، وہیں ان خوابوں کو پا لینے کی ان میں کامیابی کی تڑپ پیدا کرتی ہے۔ اس کتاب کا ہر باب، ہر چیپٹر اپنے قارئین کو کامیاب زندگی کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو محض دنیاوی کامیابی کا درس نہیں دیتی، جہاں دولت اور شہرت کی عزت ہے، بلکہ یہ کتاب اپنے قارئین کو دلی سکون، اطمینان اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ بحیثیت دوست، مجھے علی شیرازی کی مفاد عامہ کے لیے کی جانے والی اس بہترین کاوش پر بے حد فخر ہے۔ علی شیرازی ایک بہترین انسان ہیں جنہوں نے اپنے وطن کے لوگوں کے لیے ان کی فلاح کے لیے دن رات جدوجہد کی۔
ان کی مسلسل کوشش کے نتیجے میں بے شمار لوگوں کی زندگیاں اور سوچ یکسر بدل گئی۔ یہ کتاب بھی ان کی محنت اور کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا اس کتاب میں برکت ڈالے اور لوگوں کو اس کتاب سے خیر ملے، آمین۔ ظہیر عباس، ڈپٹی کمشنر خانیوال۔ پیج نمبر 10، فہرست۔ تعارف۔ باب اول، کامیابی کا فلسفہ، کامیابی کا خواب۔ کامیابی کا یقین، شخصیت سازی، خود شناسی، خود احتسابی، غیر ضروری بوجھ، کل سے نہیں آج سے انشاءاللہ، نتیجہ خود اعتمادی کا، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، سمت کا تعین کرنا، ہماری زندگی کے BTS ٹاورز۔ کامیاب زندگی میں مثبت سوچ، ماحول اور صحبت کی اہمیت۔ کامیاب افراد مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں۔ پیج نمبر 11، منصوبہ بندی، پلاننگ کی اہمیت۔ کامیابی کے لیے پیشے کا انتخاب، فیصلہ سازی، دور اندیشی۔ کامیابی زندگی کے لیے مطالعہ کریں۔ کامیابی اور صحت۔ خالق سے تعلق کامیابی کی ضمانت۔ شکر کی اہمیت۔ حسن نیت سے فائدہ ہی فائدہ۔ ایمانداری کا درجہ، علمی قابلیت سے ملکی ترقی تک۔ انسانی ساکھ۔ شادی اور کامیابی، آپ کا معیار آپ کی خوشی۔ تنقید اور اخلاقی رائے سننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ ناممکن کچھ بھی نہیں، اپنے مسائل پر نہیں ان کے حل پر توجہ دیں۔ ناکامی کامیابی کا زینہ۔ مقصد حیات کی کمی، لوگوں کا خوف، مسائل بھی نعمت بھی۔ پیج نمبر 12، جذباتی اور حساس لوگ۔ غرور اور تکبر سے ناکامی تک، ناکامی کی وجوہات۔ باب دوم، سنو تم ستارے ہو، میری کہانی میری زبانی۔ ڈر سے ڈرنا بے وقوفی ہے، ناکامی کی راہ میں کامیابی۔ سفر وسیلہ ظفر، نئے راستوں کی تلاش۔ شکر گزاری کامیابی کا الٹیمیٹ فارمولہ۔ کامیابی کے لیے خوشی کیوں ضروری ہے؟ ہماری زندگی کے ڈرائیورز۔ ہماری کامیابی سے متعلق غلط فہمیاں۔ غلط فہمی 1، غلط فہمی 2، غلط فہمی 3 اور غلط فہمی 4، غلط فہمی 5، غلط فہمی 6۔ پیج نمبر 13، تعارف۔ سنو تم ستارے ہو محض ایک کتاب نہیں بلکہ میری آپ بیتی ہے۔ یہ کہانی ہے خوابوں کی، عزم کی، مستقل مزاجی اور مستقل جدوجہد کی۔ یہ داستان ہے ان تمام لوگوں کی جنہوں نے اپنے خواب سونے نہیں دیتے۔ یہ وہ اسباق ہیں جنہیں میں نے اپنی پچھلی 10 سالہ زندگی میں بارہا غلطیاں کر کے سیکھا۔ سنو تم ستارے ہو، جہاں اپنے قارئین کو خواب دیکھنا اور پھر ان خوابوں کو پا لینے کے لیے سر توڑ محنت اور جدوجہد کرنا سکھائے گی، وہیں یہ کتاب مایوسیوں کی نذر ہوئے افراد میں کامیابی کی تڑپ پیدا کرتے ہوئے انہیں یقین دلوائے گی اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ سنو تم ستارے ہو کا بنیادی مقصد اپنے قارئین کو خواب دیکھنے پر اکسانا ہے، ان میں کامیابی کی تڑپ کو جگانا ہے، انہیں محنت اور جدوجہد کی طرف بڑھانا ہے، انہیں یہ بتانا ہے کہ مستقل مزاجی سے کی گئی محنت سے وہ
کامیاب ہو سکتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن سکتی ہے۔ یہ کتاب نوجوانوں کو ان کے مقصد حیات کی طرف گامزن کرنے کی ایک کاوش ہے کہ جس سے پا کر وہ نہ صرف اپنے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں بلکہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹنے کے قابل بن سکیں۔ مصنف علی شیرازی وقتاً فوقتاً زندگی کے مختلف پہلوؤں پر لکھی جانے والی تحریروں اور عوامی فلاح کے لیے کیے جانے والی کاموں کی بدولت سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام کے ذریعے نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں اور اپنی رابطہ ویب سائٹ www.alishirazi.com اور دیگر سوشل میڈیا سائٹ کے ذریعے اپنے چاہنے والوں سے رابطے میں رہتے ہیں۔ علی شیرازی ایک عام پاکستانی ہیں جو کہ اپنے ملک اور لوگوں کو ترقی کرتے پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دعا ہے کہ خدا علی شیرازی کی کامیاب پاکستان کے لیے کی جانے والی انتھک کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے اس کتاب کے متعلق مختلف لوگوں کی رائے اور تعارف پڑھا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کی باقاعدہ مطالعہ اس کا شروع کریں گے باب اول سے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس کوشش کو قبول کیجیے۔ اللہ حافظ۔